اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس آزمائش سے ہمیں نکالنے کا راستہ بھی بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے رخ سے اس راستے کی طرف موڑنے لگتا ہے اور ہمیں اپنی مدد سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اتنا پختہ یقین رکھتے ہی نہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے پسند سے الٹ راہ پر چلائے اور ہم اس پر توکل رکھ کر چل دیں۔ اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں جو ہم نے سوچا تھا، حالانکہ وہ راستہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہوتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ہر آزمائش ہمیں اسی معجزے تک لے جا رہی ہوتی ہے جس کا سوچ کر ہم دعا مانگتے تھے۔ اس لیے اب جب بھی یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا یا سب ختم ہو گیا، تو سورہ بقرہ کی یہ آیت آنکھیں بند کر کے دہرانا، تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ پھر دیکھنا آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی معجزہ ہو جائے گا اور بگڑے ہوئے سبھی نصیب بدل جائیں گے۔ جب ایک بے آواز التجا سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان دعاؤں کا سوچو جو تم نے بول کر مانگی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے تہجد کے سجدے کیے ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں، وہ دعائیں جنہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم نے مسلسل بار بار دہرائی ہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دل کی آواز نہ سن سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دل سے نکلتی آہوں کو نظر انداز کر دے جو ہر آہ پہ اسی کا نام لیتی ہیں؟ جب انکہی باتیں اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں تو ان دعاؤں کا مقام کیا ہوگا جو روتے ہوئے گڑ گڑا کر تم نے اللہ سے کہی ہیں؟ وہ بے آواز التجا تو اب بے شمار معجزے لائیں گی، اور دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سب بدل جائے گا جس کے بدلنے کا تم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہیں عطا کر سکتا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور دعائیں تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہیں۔ اس لیے دعائیں اور مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہیں، کیونکہ ایک وہی ہے جس کے پاس قبولیت کا اختیار ہے۔ اس کے سوا دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو تمہیں تمہاری چاہت دے سکے یا جو کن پر دسترس رکھ سکے۔ یہ شان صرف تمہارے اللہ کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے اللہ کا ہے کہ اسی سے مانگا جائے۔ جو بھی مانگا جائے صرف اسی سے مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی نیک یا طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے۔ تو تم اس بادشاہ سے مانگو جو کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہان جھکتے ہیں۔ جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو تو اس میں شامل کرنا کیسا، یا کسی اور سے کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ۔ تم خود مناؤ، کیونکہ وہ تمہارے منانے سے ہی مانے گا۔ اور اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے مانگو، تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو۔
اور مدد تو صرف اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھار یوں بھی دل بے چین ہونے لگتا ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے، ویسے ہی آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ ہاں، ایک خاص وقت تک تو آپ کا جسم وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کانپنے لگتا ہے اور آپ سے مدد مانگنے لگتا ہے، اور آپ کو بتانے لگتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ مسنگ ہے۔ اسی طرح روح بھی ایک خاص وقت تک اللہ سے جدائی برداشت کر سکتی ہے، اور اس وقت کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، اداس ہو کر۔ یوں آپ کی روح آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور جب ایسا ہو تو فوراً اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ جب اپنے جسم کو روٹی نہیں دیتے تو وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی جب آپ اپنی روح کو اللہ تک نہیں لے جاتے تو آپ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور خالی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دل بھی بھلا دل ہے جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ سے بچھڑ کر گزاری ہو۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کا۔ تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جانا، یا سوچنے نہیں لگنا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے اتنی، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ اسباب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے، اور تمہیں رب مل جائے گا، بس ایک پکار کی دیر ہے، اور تمہیں سب مل جائے گا۔ یقین رکھو کہانی ختم کن پہ ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل دو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ اللہ سے بہتر اختتام تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہیں کرتا ہو۔ حالانکہ اللہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، انہیں جلدی اس لیے مل گیا کیونکہ یہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا،
کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔ اگر کوئی تمہیں دکھ دے کر خوش ہے تو انہیں خوش رہنے دو۔ آپ بہادر بنو، معاف کرنے والے بنو، اور یہ تمہیں ان کے لیے نہیں خود کے لیے کرنا ہے۔ تم جب کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنے خود کے زخموں کو بھرتے ہو، وہ زخم جو تمہارے غلط انتخاب سے تمہیں ملتے ہیں۔ تو بس اپنا دل صاف کر لو، پھر دیکھو کیسے تمہارے راستے صاف ہوتے جائیں گے۔ بس ایک معافی ہی واحد مرہم ہے جو تمہیں شفا دے سکتی ہے، کیونکہ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے سکون دیتا ہے جہاں جہاں انہوں نے سکون کھویا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہیں اللہ بھی پھر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بدلے کا انتظار تو بزدل کرتے ہیں، طاقتور تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسروں کو تباہ و برباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والے تو کم ظرف ہوتے ہیں، ظرف والے تو معاف کر کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے اور وہ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، اور صرف اپنے اللہ کے لیے۔ اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ توفیق ان کو ہی دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔
آپ خود دیکھیں، جب آپ توڑ دیے جاتے ہیں کسی پسندیدہ چیز سے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، آپ پھر سے حرام چیز کی طرف جائیں یا پھر جس چیز نے آپ کو توڑا ہے اس سے حلال طریقے سے اسے پانے کے لیے اللہ کی طرف جائیں۔ آپ کا آنسر آپ کی کوشچن میں ہے۔ بے شک اللہ آپ کو اپنا کرنا چاہتا ہے اور بے شک یہ سفر بے حد مشکل بھی ہوگا۔ آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں، وہی آپ کا توکل دیکھا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت ہے ہمارے فرینڈز، فیملی جن کو یہ سب محسوس نہیں ہوتا۔ آپ خود کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے اور دھیرے دھیرے آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو آج ہیں وہ آپ پہلے نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو کتنا نواز دیا ہے اور پھر وہ آپ کو بہترین عطا کرتا ہے۔ آپ کی دعا اس کے پاس محفوظ ہے، بس صبر کے ساتھ دعا مانگتے رہیں۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی مہلت میں اللہ کو نہ منا پائے تو کیا آزمائش ناراضگی میں بدل جاتی ہے؟ تو سنو، اللہ پاک کو منانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک انسان کو کوئی مہلت دیتا ہے کہ مجھے اس وقت تک منا لو تو میں مان جاؤں گا، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ سب ہمارے اپنے ہی من گڑت خیالات ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو مان تب ہی چکا ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ غلطی کا احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہماری آزمائش تو تبھی اختتام کو پہنچ چکی ہوتی ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو غلط مان کر اس کی توبہ کا در کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ جب اس کے در پر دستک دیتے ہیں، وہ تب آپ کے انتظار میں پہلے ہی کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کو اپنے در پر آتا دیکھ کر وہ آپ سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور آزمائش سزا نہیں بنتی، سزا تو ہم خود کو دیتے ہیں اللہ سے دور ہو کر۔ اور ہاں، وہ تب آپ سے ضرور ناراض ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور بس ایک بار مجھے پکارو اور کہو میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، غلطی گناہ جیسا بھی ہے، اس سے توبہ کرو۔ مایوس نہیں ہونا کہ میں اتنا گنہگار ہوں، وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں تو معافی کے قابل ہی نہیں۔ تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی محبت کے باوجود بھی آپ اس سے دور چلے جاتے ہو۔ تم توبہ کرو، معاف کرنا اس کا کام ہے۔ اور اللہ ناراض بھی اپنے خاص بندوں سے ہوتا ہے۔ وہ لاڈ دکھاتا ہے تمہیں، تم اس کے لاڈ اٹھاؤ، اس کو مناؤ، وہ مان جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھے نہیں؟ دنیا بھلے سے نہیں سمجھتی ہو، لیکن جب اللہ راستہ بناتا ہے نا، تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے جس کا گمان نہ ہو۔ بس اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تم جانماز پہ بیٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرو، وہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آنسو نہ بہا سکو اور زبان سے فریاد نہ کر سکو تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رب دلوں کی اذیت بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بندہ آئے گا
اور مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی تکلیف بتائے۔ اللہ آزمائش میں اس مومن کی لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نصیب والے ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ پر یقین اور صبر۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنا دکھ اس کو بتاؤ، سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھو، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھو جو اللہ چاہے، یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے اور پرانی باتیں یاد نہیں کراتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، اور معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، اب تم تھک گئے ہو۔ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ کیا اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ، پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی بھی خواہش باقی۔ مشکلیں پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، اور جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے انہی لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کا ایمان آزمایا جاتا ہے، ان کا اللہ پر یقین آزمایا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کون سی آزمائش آپ کے لیے خیر کا باعث ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے اللہ آزمائش میں انہیں ہی مبتلا کرتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے یا جنہیں وہ سزا دینا چاہتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے وہ رب اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہی سکون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، پھر بھی سکون میں نہیں ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ اقرار تو کر لیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی دل میں سوالوں کو جگہ دیتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا یا ویسا ہو جاتا۔ ایک بار جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہونا ہے، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔
زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا ہم نے خود بنا دی ہے۔ پتہ ہے انسان جو گمان کرتا ہے اور جیسا سوچتا ہے اس کو ہر چیز ویسی ہی لگنے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان پازیٹیو سوچے گا تو اس کو ہر چیز پازیٹیو نظر آئے گی۔ اگر کچھ مشکل بھی آئے نا تو وہ ہمیشہ پازیٹیو وے سے اسے دیکھے گا، نہ کہ نگیٹو وے میں سوچ کر غلط اندازے لگائے گا۔ پتہ ہے ہم لوگوں کو زندگی اتنی مشکل کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہماری اپنی ہی سوچوں نے اسے مشکل تصور کیا ہوا ہے۔ ہاں، زندگی میں مشکل وقت بھی آتا ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن پتہ ہے اگر ہم اسے مشکل سمجھنے کے بجائے اللہ پر یقین رکھ کر ہر چیز میں اس کی مصلحت کو تلاش کریں نا تو وہ مشکل وقت بھی ہمیں مشکل نہیں لگتا۔ پھر چاہے کتنے ہی گہرے زخم ہوں وہ زخم ہمیں چبھنے نہیں لگتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جس سفر پر چل رہا ہے اس پر چلتے چلتے تھک سا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس راہ پر چل رہا ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور پھر اس طرح پر چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے، اللہ اسے تھکا دیتا ہے، تو اس انسان کو لگتا ہے جیسے زندگی مشکل ہے۔ لیکن اگر زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارو گے نا تو زندگی بے حد آسان اور خوبصورت لگنے لگے گی۔ مشکلات، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جانتے ہو کچھ پریشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہمارے خلاف ہیں، مطلب ہمارے لیے غم کا باعث ہیں، تکلیف کا باعث ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ پریشانیاں ہماری تکلیفوں کا نجات ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا اسباب بنا دے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ایسا راستہ نکال دے کہ ہمیں تکلیفوں سے نجات مل جائے۔ لیکن ہم نے یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ راستے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی اور آسان بھی، اور جب راستہ مشکل ہوتا ہے نا تو منزل کی آسانیاں حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ سوچو آج اگر آپ کوئی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، شاید یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو بہت بڑے طوفان سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہو۔ بے شک تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ہم لوگ اتنے عقل مند نہیں کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں۔ بس اتنا یاد رکھیں، اللہ سب جانتا ہے اور سب دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا، وہ کسی کو بلا وجہ غلط ہونے نہیں دیکھ سکتا۔ مشکلات آئیں تو انہیں وقتی آزمائش سمجھ کر اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ جب اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے تو برے دن مسلسل کیسے رہ سکتے ہیں؟ یقین رکھو اللہ ساتھ ہے تمہارے۔ شاید جسے تم تکلیف، پریشانیاں، مشکلات سمجھ رہے ہو، یہی سب تمہیں تمہاری منزل تک لے جائیں۔ شاید یہی سب ذریعہ ہو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا۔ کبھی کبھی زندگی بہت ہی بے رنگ سی لگنے لگتی ہے، جیسے ہر جگہ بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، کہیں سے بھی روشنی آنے کا امکان ہی نہیں لگتا۔ خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے، دل کی دنیا الگ، ویران اور بجھی بجھی سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ کہنا بھی چاہیں تو بھی الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ اس وقت دماغ بھی ایک دم خالی خالی، جیسے کوئی سوچ ہی نہیں رہی، بس مایوسی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت لگ رہا ہوتا ہے بس سب کچھ ختم سا ہو گیا ہے، ہر چیز انتہائی بری لگتی ہو، جیسے بیزاریت نے ڈیرا ڈال دیا ہو زندگی میں۔ کسی کی بات یا کسی کی ہمدردی تک بری لگتی ہے۔
کسی سے بھی کوئی دو اچھے بول کی بھی خواہش نہیں ہوتی۔ آسمان کی طرف اچانک نگاہ جاتی ہے اور بس ایک قطرہ آنسو کا آنکھ سے گرتا ہے اور لڑکھڑاتے لفظ زبان تک آتے ہیں۔ دل میں اس وقت یقین کریں یہی آتا ہے کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں سب، آپ سے تو کچھ نہیں چھپا، میری یہ حالت، میری بے جان وجود صرف آپ سے امید کی طلبگار ہے۔ تب آتی ہے ایک امید کی کرن جو آپ کے کچھ دیر پہلے بے جان وجود میں روشنی اور امید کا پیغام لاتی ہے۔ آپ کے بکھرے وجود میں جان سی آ جاتی ہے۔ آپ کا دل جو کچھ دیر پہلے تک بالکل مر چکا تھا، ایک دم سے اس میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو آپ کی ہر امید کو پورا کرتا ہے، وہی ہے جو آپ کو اندھیرے سے نکالتا ہے، وہی ہے جب بھی اس کو پکارو گے بے شک دل میں وہی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے غیبی مدد کر کے۔ اللہ سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے، وہ تمہاری بھی آواز سنتا ہے، جب تم اس کو پکارتے ہو وہ دیتا ہے جواب، اور ہر بار دیتا ہے۔ جب تم دیکھتے ہو آسمان کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے، تب بھی وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو صبر کر لو ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، یقیناً اس تکلیف سے تمہاری آنکھیں بھی نم ہوں گی، لیکن یقین جانو میرا اللہ انہی چیزوں کو تمہارے سکون کا باعث بنا دے گا۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات رب کے ہاتھ میں دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارا خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں تمہیں معجزے عطا کرنے ہوں۔ یاد رکھو، صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی چیز کی بہترین ریپلیسمنٹ ملنی ہو۔ کبھی اپنے پیرنٹس سے پوچھنا کہ وہ اگر تمہارا نصیب لکھتے تو کیسا لکھتے، تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تم خود کو مایوس مت کرنا اور نہ کبھی بے یقین ہونا، اور توکل سے جڑ کر رہنا۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشنے لگتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔
وہ تمہارے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ جن صاف نیتوں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ تمہاری دعائیں قبولیت کے دروازے کھولیں گی اور تمہاری بکھری زندگی نکھر جائے گی۔ وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا کہ عطاؤں کے سارے بند دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، اور یہ غموں کی چادر رحمت کا سائبان بن جائے گی، اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں۔ دیکھو تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ وہ تمہاری شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا۔ میری دعا ہے کہ جس دعاؤں کی شدت سے قبولیت کے منتظر ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ آمین۔